ویلکم سنٹرل ایشین ہسٹری کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں علی اختر۔ اس ایپیسوڈ کے اندر ہم بات کریں گے پارتھین اسٹیٹ کی اور کھشان اسٹیٹ کی، کہ یہ دونوں اسٹیٹ کب وجود میں آئیں اور کیسے وجود میں آئیں۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ ٹیبل آف کنٹینٹ کے مطابق آج ہم ان تمام ٹاپک پر بات کریں گے جو آج آپ کے سامنے ہیں۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پارتھینس تھے کون۔ 500 سال تک قائم رہنے والی امپائر جو 224 عیسوی میں قائم ہوئی اور تقریباً 247 قبل مسیح BC تک قائم رہی۔ دوستو، اس کا عرصہ تقریباً 500 سال بنتا ہے۔ تاریخ میں سب سے زیادہ عرصہ قائم رہنے والی اسٹیٹ یا امپائر کا اعزاز بھی رکھتی ہے۔ اگر ہم 224 عیسوی دور کا سوچیں، جہاں پر حکومت کے پاس کمیونیکیشن سسٹمز آج جیسا نہیں ہے، جہاں ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم آج جیسا نہیں ہے، جہاں مختلف چھوٹے چھوٹے قبیلے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں اور اپنی ڈومینیشنز، اپنی حکومت کے لیے، اپنی طاقت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہیں، اس وقت میں اس امپائر کا 500 سال تک سروائیو کرنا یہ اعزاز سے کم نہیں ہے۔ دوستو، پارتھین ایک ایرانی ٹرائب تھا جسے پارنی کہا جاتا تھا۔ یہ ایران یا اس وقت کا فارس کے اندر ایک قدیم سلطنت تھی جو ایران کے موجودہ علاقے خراسان اور گرکان اور وسط ایشیا کا ایک ملک ترکمانستان کا جو جنوبی علاقہ ہے یہاں پر موجود تھی، جسے ہم پارتھین اسٹیٹ کہتے ہیں۔ دوستو، پارتھین اسٹیٹ کی اگر ہم رقبے کی بات کریں تو موجودہ یعنی ماڈرن اسٹیٹ میں جو 15 اسٹیٹ ہیں وہ اس ایک اسٹیٹ کا حصہ تھیں۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کا افغانستان، آرمینیا، آذربائیجان، بحرین، جورجیا، ایران، عراق، کویت، پاکستان، قطر، سعودی عرب، سوریہ، ترکی، ترکمانستان اور متحدہ عرب امارات کی تمام اسٹیٹ اس پارتھین اسٹیٹ کا حصہ تھیں۔ دوستو، اس عہد کی دوسری حکومتوں کی طرح پارتھنی اسٹیٹ ایک بادشاہت یعنی ایک منارک، ایک مطرق العنان یعنی ایک ڈکٹیٹرشپ تھی اور بادشاہ طاقت کا سرچشمہ تھا۔ وہی قانون تھا، وہی قانون کو نافذ کرنے والا تھا، وہی عدالت اور وہی فوج اور تمام اعلیٰ اختیارات اسے حاصل تھے۔ وہ تمام قانونی اور دستوری بندشوں سے آزاد تھا۔ اس کی ذات پر تنقید بالا تر تھی۔ اس شخص پر، اس بادشاہت پر کوئی تنقید نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنے اعمال میں خود مختار تھا۔ وہ کسی طاقت کے سامنے جواب دہ نہیں تھا۔ ملکی مصلحت کے پیش نظر وہ بوقت ضرورت اپنے امراء سے مشورہ طلب کیا کرتا تھا، اور یہ محض اس کی دور بینی اور دور اندیشی اس میں شامل تھی، ورنہ وہ کوئی فرد یا مجلس اس کے حاکمانہ حیثیت پر اثر انداز نہیں ہو سکتی تھی۔ شاہی احکامات اور ہدایت کاروں کے ذریعے بھیجے جاتے تھے، اور ہر سیترپ میں ایسے لوگ متعین تھے جو بادشاہ کو پوشیدہ طور پر خبریں بھیجا کرتے تھے۔ سیترپ ایک بادشاہ کی طرف سے کسی بھی پروویژنز کے اندر جو جنرل یا گورنر لگایا جاتا تھا اسے سیترپ کہا کرتے تھے۔
دوستو اگر ہم رولرز کی بات کریں تو پارتھینز بادشاہت کا آغاز 247 قبل مسیح میں پارنی کے علاقے میں آرسیسس فرسٹ کے انتخاب سے ہوا۔ جہاں تک معلوم ہے کہ آرسیسس فرسٹ جو تھا وہ پارنی کا ایک لیڈر تھا جو ڈاہے کی ایک شاخ تھی۔ سیتھینز کنفیڈریشنز کے قبائل میں سے ایک تھا جو بحر کیسپیئنس کے مشرقی ساحلوں سے پارتھیا کے سیلیوسائڈ صوبے میں منتقل ہوا تھا۔ تیسری صدی قبل مسیح کے پہلے نصف کے دوران سیتھینز خانہ بدوش چرواہے تھے جنہوں نے زیادہ تر ہیلینسٹک ادوار میں بحر اسود اور کیسپیئنس کے شمال ساحلوں کے ساتھ اور اس کے درمیانی خطے کے زیادہ تر حصے پر قبضہ کیا ہوا تھا اور وہ اپنے گھوڑوں اور گھڑ سواری کے حساب سے مشہور تھے۔ 238 قبل مسیح میں آرسیسس فرسٹ نے پارتھیا کے سیلیسائڈ گورنر کو شکست دی اور پارتھین سلطنت قائم کی اور پارتھین امپائر کے پہلے بادشاہ مقرر ہوئے۔ دوستو جو دوسرا فیمس رولر ہے پارتھین امپائر میں اس کا نام ہے متھریڈیٹس II۔ متھریڈیٹس II نے آرسیسس فرسٹ اور اس کے بعد جتنے بھی رولر آئے وہاں پہ کچھ امپائر میں حالات خراب بھی ہوئے۔ تو جب متھریڈیٹس II کی حکومت آئی تو اس نے سب سے پہلے علاقے میں جو امن و امان کی صورتحال تھی اس کو کنٹرول کیا۔ اس کے بعد مشرق میں اس نے جو بیکٹیریا میں خانہ بدوش قبائل کو شکست دی اور فتح کیا جنہوں نے اپنے آخری دور میں اپنے پیشواؤں کو قتل کر دیا تھا، اور اس نے مغرب میں 4 ایسنس کی بیعت دوبارہ حاصل کی اور باغی سلطنت ایلیمس اور عربوں کو بھی شکست دی جنہوں نے بابل میں مسلسل حملے کیا تھا۔ پہلی بار اس نے پارتھین حکمرانی کو کفکاز تک بڑھایا جہاں آرمینیا، آبیریا اور ممکنہ طور پر کاکیشینز البینیا کی سلطنتیں پارتھینز ریاستیں بن گئیں۔ اس نے شام میں سیلیسائڈ سے چھین لیا جو اس وقت کمزور اور نہ ختم ہونے والی اندرونی کشمکش اور جدوجہد میں الجھے ہوئے تھے۔ دوستو متھریڈیٹس II کے تحت پارتھین سلطنت اپنے عروج پر تھی اور شام اور قفقاز سے وسط ایشیائی اور ہندوستان تک پھیلی ہوئی تھی۔ متھریڈیٹس II نے پہلی بار چین کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے اور اس کے بعد شاہراہ ریشمز کو تجارت کے لیے کھول دیا۔ اس نے پارتھیا اور روم کے درمیان بھی معاہدہ کیا۔ اس کے بعد جو لاسٹ رولر جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے اس کا نام ہے آرتھیبنس۔ اس نے بھی پارتھینز امپائر کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا اور رومنز کے ساتھ جنگ کی اور فتوحات حاصل کی اور امن امان قائم رکھنے میں اور پارتھینز امپائر کو بڑھانے میں اس کا بڑا ہاتھ ہے۔ دوستو اگر ہم پارتھینز آرمی کی بات کریں تو پارتھین آرمی کوئی ریگولر آرمی نہیں تھی۔ یہ اپنے شہریوں کو جنگی ٹریننگ دیتے تھے اور ضرورت پڑنے پر ان تمام شہریوں کو جنگ لڑنے کے لیے شامل کیا جاتا تھا۔ پارتھین شارٹ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا۔ پارتھین شارٹس یہ وہ پارتھین ٹیکنیک تھی جس کے اندر دوڑتے ہوئے گھوڑے پر واریر جو تھے وہ اپنے پیچھے آنے والے دشمنز کو تیر کا نشانہ بناتے تھے۔ یہ ایک نئی ٹیکنیک تھی جو آج بھی پارتھین شارٹ کے نام سے مشہور ہے۔ دوستو اگر ہم ان کے بیٹلز کی بات کریں تو پارتھینز اور رومنز کے درمیان جو جنگیں لڑی گئیں ان میں بیٹل آف آرمیا، بیٹل آف فلپی، بیٹل آف ہارموزڈین اور بیٹل آف کارہیک، یہ وہ مشہور جنگیں ہیں جن کے اندر پارتھین نے رومنز کو شکست دی ہے۔ دوستو اگر ہم کشان امپائر کی بات کریں تو جنوبی ایشیا میں کشان سلطنت پہلی صدی عیسوی میں دریائے آکسس کے آس پاس قدیم باختر کے علاقوں میں قائم ہوئی۔ کشان دیگر وسط ایشیائی قبائل کو شکست دینے کے بعد دریائے کابل کی وادی سے پھیلی۔ ان فتوحات میں شمالی وسط
ایرانی سطح متفع کے کچھ حصے بھی شامل تھے، جن پر کبھی پارتھین سلطنت کی حکمرانی تھی، جو قدیم ایران اور عراق کی ایک بڑی سیاسی اور ثقافتی طاقت ہوتی تھی۔ کشان شہنشاہ کینکش جو 127 سے لے کر 151 عیسوی تک اپنے تخت پر براجمان رہے، اور ایک بدھ مت جس کا دائرہ چین سے لے کر شمالی اور مشرقی ہندوستان اور پاکستان کے کچھ حصوں تک پھیلایا ہوا تھا۔ دوستو، اگر ہم سلک روڈ کی بات کریں تو سلک روڈ کا جو چائنا کا منصوبہ ہے، یہ کوئی آج کا منصوبہ نہیں ہے، یہ پرانا منصوبہ ہے چائنا کا، جو کشان امپائر کے دور میں بھی موجود تھا، اور چائنا سے جو سامان کی منتقلی ہوتی تھی وہ یورپ کی طرف ہوتی تھی۔ تو کشان امپائر جو تھے وہ مڈل مین کا رول پلے کرتا تھا اس دور کے اندر، کیونکہ جتنا بھی سامان چائنا سے منتقل ہوتا تھا یورپ کی طرف، تو اس کے بیچ میں جو ٹیکس وصول کیا جاتا تھا، یہ ٹیکس ہی کشان امپائر میں ایک بہت بڑا ریونیو تھا، جس سے کشان امپائر جو تھی وہ اسٹرنتھن ہوئی۔ ٹریڈ کی وجہ سے کشان امپائر نے، کشان کے جو بادشاہ تھے، انہوں نے اپنے آس پاس کے جو ملک تھے ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھے، امن و امان کو قائم رکھا، جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ جو حکمرانی تھی وہ 2 صدیوں تک جاری رہ سکی۔ دوستو، اگر ہم کشان امپائر کی زوال کی یعنی ڈکلائن کی وجوہات جانیں تو جو 2 اہم وجوہات ہیں وہ سوشل انریسٹ ہے اور اکنامک انریسٹ ہے۔ اور جو بادشاہ تھے، جو پالیسی بناتے تھے، اس کے اندر کوئی اسٹیبلٹی نہیں تھی، اور یعنی ان کے جو فیصلے تھے وہ بہت کمزور ہوتے تھے، اور کنشکا کے بعد آنے والے جو جانشین تھے انہوں نے ملک کے مختلف حصوں پر جو حملے ہوتے تھے وہ قابو نہیں پا سکے، ان کے پاس کوئی ایسی پالیسی نہیں تھی۔ گپتا خاندان زیادہ تر حصوں پر اس نے کنٹرول حاصل کر لیا، اور اس کے بعد جو ساسانی سلطنت تھی یعنی جو ایران کی حکومت تھی، اس نے بھی جو ایک حملہ کیا اور مغربی اور مشرقی حصے ان دونوں پر اس نے قبضہ کر لیا۔ اسی طرح جب دوسرے ملک کے حملوں سے حکومت کمزور ہو گئی تو ملک کے اندر رہنے والے جو کچھ ٹرائب تھے انہوں نے بھی اس میں بغاوت شروع کر دی، اور اپنی جو پاور کے حصول کے لیے مختلف جو طریقے استعمال کیے، جس کی وجہ سے سلطنت جو تھی وہ مزید کمزوری کا شکار ہوئی اور عنقریب زوال کا باعث بنی۔